بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ تمام سٹوڈنٹس جو 10th کلاس کے ہیں، بائیولوجی کا بہت عام پیپر ہے، آپ تمام سٹوڈنٹس نے مکمل طور پر اس پیپر کو دیکھ لینا ہے۔ یہ پیپر آپ کا بایو کا ہے، وقت آپ کو 1 گھنٹہ 45 منٹ ملیں گے، میکسیمم مارکس آپ کے 40 ہیں جو آپ تمام سٹوڈنٹس نے لینے ہیں، جس میں سے اب آپ نے کوسچن کون سے کرنے ہیں۔ حصہ اول سب سے پہلے آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے اس کے اندر کون سے کوسچنز آنے جا رہے ہیں، آپ تمام سٹوڈنٹس نے 5 سوال صرف حل کرنے ہیں۔ جو کوسچن آپ کو میں یہ بتاؤں گا یہ سارے آپ نے کر لینے ہیں تاکہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو۔ سب سے پہلے کوئی سے 5 سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ انسپریشن کی تعریف کیجئے، ایپیگلوٹس کسے کہتے ہیں، برونکائٹس کی تعریف کیجئے، گردے کا سائز جو ہے وہ آپ نے بتانا ہے، یعنی رائٹ دا سائز آف کڈنی۔ اس کے بعد آگے ہے لیتھوٹرپسی کی تعریف، پھر آگے ہے ڈیفائن کوآرڈینیٹر، آکسیپیٹل لوپ کا فعل لکھیے، اور پھر آگے آخری کوسچن ہے الو دن کے وقت کیوں نہیں دیکھ سکتا، وائی اون کین ناٹ سی ڈیورنگ دا ڈے ٹائم۔ یہ کوسچن آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ پھر آگے تیسرا جو کوسچن ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو کوسچنز آپ کے دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ تمام سٹوڈنٹس کا بالکل کلیئرنس ہو جائے کہ بون کی تعریف یعنی ہڈی کی تعریف کیجیے اور اس کی مثال دیجیے۔ ڈیفائن بون اینڈ گیو اس ایگزامپل۔ ٹینڈن کیا ہے، واٹ از مینٹ بائی ٹینڈن۔ کلوننگ سے کیا مراد ہے، میوٹیشن کی تعریف کیجیے، ڈیفائن میوٹیشن۔ جین فلو کیا ہوتا ہے، جینوٹائپ اور فینوٹائپ میں کیا فرق ہے، نیوکلیوسوم کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ تغیرات کی تعریف کیجیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آگے ہے اس کے تغیرات کے 2 ذرائع تحریر کیجیے۔ پھر آگے نیکسٹ کوسچن ہے کوسچن نمبر 10۔ اس میں آپ تمام سٹوڈنٹس جو ہے وہ دیکھ لیے، تیزابی بارش کے اثرات لکھیے، سموک کی تعریف کیجیے، یوٹرافیکیشن کے اثرات لکھیے۔ اس کے بعد رائٹ ڈاؤن دا ڈفرنس بٹوین رینیویبل اینڈ نان رینیویبل نیچرل ریسورسز، جسے قابل تجدید اور ناقابل تجدید قدرتی وسائل میں فرق لکھیے۔ پھر آگے آ جاتا ہے رائٹ ڈیری پروڈکٹس آف فرمنٹیشن کے ڈیری پروڈکٹس لکھیے۔ پھر آگے آ جاتا ہے ڈیفائن سنگل سیل پروٹین کی تعریف کیجیے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈیفائن ویکسینز، یعنی ویکسینز کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیفائن فارماکالوجی اینڈ ڈسٹنگوش اٹ فرام فارمیسی، فارماکالوجی کی تعریف لکھیں اور فارمیسی سے اس کا فرق بتائیں۔ اس کے بعد آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے حصہ دوم کے اندر سے آپ نے کون سا کرنا ہے، حصہ دوم میں سے جو کوسچن آپ کا آئے گا وہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو میں یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں۔ ایک ہے گردے کا فعل بیان کیجئے، پھر آگے کارٹلیج سے کیا مراد ہے اس کی اقسام لکھیے۔ کوسچن نمبر 6 کا الف پارٹ انسانی کان کی اندرونی ساخت سے تفصیل سے بیان کیجئے، ایکسپلین ان ڈیٹیل دا انٹرنل اسٹرکچر آف دا ہیومن ایئر۔ پھر آگے آ جاتا ہے بیج کی ساخت بیان کیجئے، یعنی ڈسکرائب دا اسٹرکچر آف سیڈ۔ 7 ہے فرمنٹر کیا ہے، اس کے استعمال کے طریقے بیان کیجئے، اور اینٹی بایوٹکس کسے کہتے ہیں۔ یہ آپ تمام سٹوڈنٹس کا کوسچن جو ہے وہ آپ کا آنا ہے۔ نیکسٹ جو ہے وہ آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے یہ کوسچن بہت عام کوسچن ہے جو میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں، تو یہ کر لیجیے گا، جس میں پارٹ 1 پارٹ 2 اور اس کا حصہ اول حصہ دوم، یہ سارے کوسچن آپ کے سامنے ہیں جو آپ نے ابھی کرنے ہیں۔ یہ آپ کے 6 پارٹ جو ہے وہ آپ کو 8 پارٹ دیے جائیں گے، 5 آپ نے کرنے ہیں۔ انٹرکاسٹل مسلز کیا ہوتے ہیں، یعنی واٹ آر انٹرکاسٹل مسلز، ایمفیسیما کی وجوہات اور علامات لکھیں۔ پیسو اسموکنگ کیا ہوتی ہے اور یہ کس طرح خطرناک ہوتا ہے۔ ڈیفائن ایکسکریشن کی تعریف کیجیے۔ 5واں ہے گردے کی پتھری کے اسباب اور علامات لکھیے۔ سینسری نیورونز اور موٹر نیورونز کی تعریف کیجیے۔ اسپائنل کارڈ کے 2 اہم کام لکھیے، رائٹ 2 مین فنکشنز آف اسپائنل کارڈ۔ فالج کیا ہے اور اس کی وجہ لکھیے، وٹ از پیرالسس، رائٹ اٹس کازز۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کوئی سے 5 سوالات کے مختصر جوابات لکھیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کون سے ہیں جی، اس میں کمپیکٹ اور اسپونجی بون کی تعریف کیجیے۔ ایکسوسکیلٹن کیا ہوتا ہے، ایک مثال دیجیے۔ پودوں میں آلٹرنیشن آف جنریشن کے عمل کی تعریف کیجیے۔ چوتھا ہے سپرمیٹوجنسس اور اوجنسس کی تعریف کیجیے۔ مسلسل اور غیر مسلسل تغیرات کا فرق لکھیے۔ کو ڈومیننس کی تعریف ایک مثال سے کیجیے، یعنی ڈیفائن کو ڈومیننس ود ایگزامپل۔ نیوکلیوسومز کی تعریف کیجیے، ڈیفائن نیوکلیوسومز۔ 8واں ہے ڈومیننٹ الیل اور ریسیسو الیل میں کیا فرق ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے 4تھا پارٹ ہے، اس میں آپ تمام سٹوڈنٹس کو بتا چلوں، اس میں ڈی نائٹریفیکیشن کیا ہوتا ہے، کمیونٹی کی تعریف کیا ہے، ٹرافک لیول کسے کہتے ہیں، ایکٹو پیراسائٹس اور اینڈو پیراسائٹس میں کیا فرق ہے، ریکمبیننٹ ڈی این اے کیا ہوتا ہے، واٹ از مینٹ بائی فرمنٹر اور واٹ از مینٹ بائی ڈرگ یعنی دوا کی تعریف، اور ویکسین کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد حصہ دوم کی اگر بات کریں تو حصہ دوم کے اندر آ جاتا ہے رائٹ دا نوٹ آن اسٹرکچر آف نیفرون کی ساخت،
ریفلیکس ایکشن، اس کے بعد ایکزیل اسکیلٹن اور پرپینڈیکولر اسکیلٹن کی وضاحت، پودوں کی ویجیٹیٹو پروپوگیشن کے فائدے اور نقصانات لکھیں. آپ نے 5 فائدے صرف بتانے ہیں. رائٹ 5 ایڈوانٹیجز آف ویجیٹیٹو پروپوگیشن. 7واں ہے میڈیسن اور انوائرمنٹ کی فیلڈز میں بایو ٹیکنالوجی کی اہمیت اور پے پارٹ اس کا ادویات کی پیداوار کے 5 ذرائع بیان کیجیے. تو یہ کوسچنز ہیں جی، یہ آپ نے لازمی کر لیجیے گا. انشاءاللہ سارا پیپر اسی میں سے آنا ہے. بہت شکریہ. آپ خان ٹیچنگ کے ساتھ ٹچ رہے. تھینک یو ویری مچ.